پاکستان کے دارالحکومت کراچی سے ہزاروں میل دور بغداد میں ہاشمی بادشاہت کے خلاف جولائی 1958 میں ہونے والی فوجی بغاوت نے کس طرح پاکستان میں پہلے ماشاء اللہ کی راہ ہموار کی۔ عراق کی اس فوجی بغاوت میں ایسا کیا ہوا کہ امریکی انتظامیہ جو افواج پاکستان کی قدر و قیمت اور کردار کو مشکوک قرار دیتے ہوئے پاکستان سے ملٹری سیٹلائٹ اسٹیٹ کا درجہ واپس لینے کا فیصلہ کر چکی تھی، اس کا رویہ اچانک تبدیل ہو گیا۔ صدر آئزن ہاور جنرل ایوب خان پر مہربان ہو گئے اور امریکہ پاکستان کی فوجی ضروریات پوری کرنے پر تیار ہو گیا۔ جنرل ایوب خان نے کب اور کیسے عنان اقتدار سنبھالنے کا فیصلہ کیا؟ کیا میجر جنرل اسکندر مرزا اور جنرل ایوب خان کے گٹھ جوڑ سے لگائے گئے اس مارشل لا کو امریکی تائید و حمایت حاصل تھی؟ ترازو کے نئے سلسلے مارشل لا کی تاریخ میں ہم یہی گتھیاں سلجھانے کی جستجو کریں گے، اور اس سلسلے کی پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ عراق میں شریف مکہ کے پوتے شاہ فیصل حکمران تھے، جو اردن میں تخت نشین شاہ حسین کے کزن تھے۔ شاہ حسین نے شاہ فیصل کے ساتھ مشترکہ دفاع کے معاہدے پر دستخط کر رکھے تھے۔ جولائی 1958 میں شاہ فیصل نے 42 سالہ میجر جنرل عبد الکریم قاسم کی سربراہی میں فوجی دستے اردن روانہ کی تاکہ شاہ حسین کے لیے ممکنہ بغاوت کو کچلا جا سکے۔ میجر جنرل عبد الکریم قاسم کی قیادت میں پیش قدمی کر رہی فوج نے اچانک منزل تبدیل کر کے واپس بغداد کا رخ کر لیا۔ میجر جنرل عبد الکریم قاسم اور کرنل عبدالسلام عارف کی قیادت میں یہ فوجی دستے 14 جولائی 1958 کو بغیر کسی مزاحمت کے بغداد میں داخل ہو گئے اور وہاں اہم عمارتوں اور سرکاری دفاتر پر قبضہ کر لیا۔ ایک شاہی باورچی جو جان بچا کر انقرہ کی طرف فرار ہونے میں کامیاب ہوا، اس نے فوجی انقلاب کی روداد سنائی تو یہ تفصیل ٹائم میگزین میں شائع ہوئی۔ باغی فوج نے 23 سالہ بادشاہ فیصل اور ان کے چچا 46 سالہ ولی عہد شہزادہ عبداللہ کو قتل کر دیا۔ شاہی محل کی کئی خواتین کو بھی مار دیا گیا۔ عراقی وزیر اعظم نوری السعیدی جو بھیس بدل کر برقع پہن کر چند خواتین کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ان کا پیرہن نوچ کر نیزے کی نوک میں پرو دیا گیا اور پھر ان لاشوں کو نشان عبرت کے طور پر نہ صرف سڑکوں پر گھسیٹا گیا بلکہ کئی دن تک الٹا لٹکا کر رکھا گیا۔ باغی فوجی افسروں میجر جنرل عبد الکریم اور کرنل عبدالسلام عارف نے عراق کے سینٹو یعنی سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کے معاہدے سے الگ کرنے کا اعلان کیا تو امریکی وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بغداد پیکٹ سے متعلق ترکی کے شہر استنبول میں ہونے والے اجلاس میں موجود تھے جب انہیں عراق میں ہونے والی اس فوجی بغاوت کی خبر ملی۔ شاہ ایران بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ انہوں نے ایوب خان کو ایران اور پاکستان پر مشتمل کنفیڈریشن تشکیل دینے کی پیشکش کی جس کے سربراہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی ہوں اور دونوں ملکوں کی مشترکہ فوج کے سپہ سالار جنرل ایوب خان ہوں۔ ایوب خان نے شاہ ایران کو اس بات کا کوئی حتمی جواب نہ دیا اور پاکستان واپس آ کر بھی شاہ ایران کی پیشکش سے متعلق کسی کو کچھ نہ بتایا۔ جنرل ایوب خان یہ پیشکش ہرگز قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ تو خود بادشاہ سلامت بننے کے خواہاں تھے۔ عراق کی فوجی بغاوت نے جنرل ایوب خان کے دیرینہ منصوبے کو ایک نئی جہت بخشی۔ اگرچہ صدر میجر جنرل اسکندر مرزا 1959 میں ایوب خان کی مدت ملازمت میں دی گئی دوسری توسیع ختم ہونے پر ان کے جانشین کا فیصلہ کر چکے تھے، جنرل خالد شیخ کو افواج پاکستان کا نیا کمانڈر ان چیف تعینات کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔
افواج پاکستان میں جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا چیئرمین لگانے کا خیال سب سے پہلے اسکندر مرزا کے ذہن میں آیا اور یہ طے پایا کہ جنرل ایوب خان کو ریٹائرمنٹ کے بعد CJCSC لگا دیا جائے۔ جنرل ایوب خان نے بطور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعیناتی پر اسکندر مرزا کا شکریہ بھی ادا کیا، مگر ایوب خان کے ارادے کچھ اور تھے۔ اس دور کے امریکی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس کی روشنی میں امریکی محقق اور مورخ رابرٹ جے میک موہن نے ایک زبردست کتاب تحریر کی ہے جس کا نام ہے دا کولڈ وار آن پیریفیری دا یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا اینڈ پاکستان۔ 1994 میں شائع ہونے والی اس تصنیف کے مطابق بغداد کی فوجی بغاوت نے امریکی حکام کی سوچ بدل ڈالی۔ واشنگٹن میں کھلبلی مچ گئی اور خوف کے بادل منڈلانے لگے کہ کہیں پورے خطے میں سوویت یونین پنجے گاڑنے میں کامیاب نہ ہو جائے۔ امریکہ کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے صدر آئزن ہاور کو اس بات پر قائل کر لیا کہ پاکستان کی کلیدی فوجی اتحادی کی حیثیت برقرار رکھی جائے اور افواج پاکستان کی تربیت، اسلحہ اور وسائل سے متعلق ضروریات فوری طور پر پوری کی جائیں۔ رابرٹ جے میک موہن کی کتاب دا کولڈ وار آن دا پیریفیری دا یونائٹڈ اسٹیٹس انڈیا اینڈ پاکستان کے مطابق سن 1958 کے ابتدا میں امریکی محکمہ خارجہ نے آئزن ہاور کی حکومت کو تجویز دی تھی کہ پاکستان کے لیے فوجی امداد میں کمی کی جائے کیونکہ پاکستان آرمی کی قدر و قیمت اور کردار مشکوک ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے اندازہ لگایا کہ اب پاکستان سے رابطوں کی اہمیت اس کے محض الیکٹرانک لسٹنگ یعنی انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کی ایک چوکی ہونے تک رہ گئی ہے جسے امریکہ سوویت میزائل صلاحیت اور ہوائی اڈوں سے متعلق انٹیلیجنس معلومات جمع کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یہ معلومات اگر امریکہ کو مل جائیں تو پاکستان کو سوویت علاقوں پر U-2 جاسوس طیاروں کی پروازوں کے اڈے کے طور پر بروئے کار لایا جا سکتا ہے۔ رابرٹ جے میک موہن کی کتاب کے مطابق مشرق وسطیٰ میں ہونے والے حالیہ واقعات کی روشنی میں پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اس خونی بغاوت نے پاکستان کو ملٹری سیٹلائٹ ریاست کے درجے سے ہٹا دینے پر مصر واشنگٹن کو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1 اگست 1958 میں امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے اجلاس میں سیکریٹری آف اسٹیٹ ڈولس نے رپورٹ دی کہ پاکستان، ترکی اور ایران کے وزرائے اعظم بڑی مایوسی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان تینوں کو فوجی اور معاشی امداد میں اضافہ کر کے امریکی حمایت کا یقین دلانے کی ضرورت ہے۔ جوائنٹ چیفز آف سٹاف نے اس بات سے اتفاق کیا۔ یوں پاکستان میں انانے اقتدار سنبھالنے کے منتظر جنرل ایوب خان کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ بغداد کی فوجی بغاوت کے 3 ماہ بعد میجر جنرل اسکندر مرزا نے ایک اعلامیہ جاری کر کے مارشل لا نافذ کر دیا اور افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا۔ یہ سوال اکثر زیر بحث آتا ہے کہ ایوب خان نے اقتدار پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کب کیا؟ بیشتر مورخین اور مصنفین کا خیال ہے کہ جنرل ایوب خان کئی برس سے اقتدار پر قبضہ کرنے کا سوچ رہے تھے۔ میجر جنرل وجاہت حسین جو جنرل گریسی کے ADC رہے وہ 1956 میں لندن گئے۔ وہ جنرل گریسی سے ملاقات کی کہانی اپنی سوانح حیات میموریز آف اے سولجر میں بیان کی ہے۔ گریسی نے چھوٹتے ہی کہا، ایوب کب حکومت کا تختہ الٹ رہا ہے؟ جنرل وجاہت حسین نے لا علمی کا اظہار کیا تو گریسی نے کہا، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سینئر افسروں کے سیاسی عزائم ہیں، وہ ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور ان میں سے ایوب خان کے سیاسی عزائم سب سے بلند ہیں۔ لکھ لو میری بات، یہ ضرور اقتدار پر قبضہ کرے گا، اسے محض مناسب موقع کا انتظار ہے۔
شجاع نواز اپنی کتاب کراس وارڈز میں لکھتے ہیں کہ جنرل ایوب خان اور میجر جنرل سکندر مرزا ایک عرصہ سے نہ صرف مارشل لا لگانے کا سوچ رہے تھے بلکہ اپنے ان منصوبوں سے متعلق امریکی دوستوں کو بھی اعتماد میں لے رہے تھے۔ امریکی سفارت خانے کے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایوب خان نے آرمی چیف بننے کے بعد پہلے سال ہی مارشل لا لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر وہ حالات کے موافق ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ اس حوالے سے ایوب خان کی امریکی قونصل جنرل ریلے اے گبسن سے ہونے والی گفتگو ریکارڈ پر موجود ہے۔ پاک فضائیہ کے پہلے مقامی سربراہ ایئر مارشل اصغر خان کا بھی یہی خیال ہے کہ اقتدار پر قبضہ کرنے کا ارادہ تو بہت پہلے کر لیا گیا تھا۔ اصغر خان اپنی تصنیف جرنیل سیاست میں کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتے ہیں کہ سکندر مرزا اور ایوب خان حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد 1958 سے بہت پہلے اقتدار پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن وہ صحیح موقع کی تلاش میں تھے۔ یہ صبر آزما عرصہ ان کے لیے تکلیف دہ تو تھا، لیکن انہوں نے بہت صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ حسن عسکری رضوی اپنی کتاب دا ملٹری اینڈ پالیٹکس ان پاکستان کے صفحہ نمبر 82 پر لکھتے ہیں کہ 1957 تک افواج پاکستان کی ہائی کمانڈ نے سیاسی بے ضابطگیوں کی بنیاد پر سول حکومت کا تختہ الٹنے کا سوچنا شروع کر دیا تھا۔ دو مواقع ایسے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ جنرل ایوب خان کو اس بات کا اندازہ تھا کہ فوج کو اقتدار سنبھالنا پڑ سکتا ہے۔ انہوں نے 1957 میں افسروں اور جوانوں سے ملنے کے لیے مشرقی اور مغربی پاکستان کے طوفانی دورے کیے۔ مشرقی پاکستان کے JOC میجر جنرل امراؤ خان نے سیاسی صورتحال سے متعلق زمینی حقائق سے آگاہی فراہم کرنے کی غرض سے ایوب خان کی مقامی سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتوں کا اہتمام کیا۔ جنرل ایوب خان نے کہا، اگر لوگ مجھے چاہتے ہیں تو میں اپنے فرض کی ادائیگی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میجر جنرل امراؤ خان، جن کا شمار اس دور کے اہم ترین فوجی افسروں میں ہوتا ہے، وہ تب مشرقی پاکستان میں کمانڈنگ آفیسر تھے اور فوجی انقلاب کے بعد مشرقی پاکستان کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے ان کا کردار بہت اہم رہا۔ وہ اپنی سوانح حیات ایک جرنیل کی سرگزشت میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جنرل ایوب خان کو عنان اقتدار سنبھالنے کی مسلسل ترغیب دی جا رہی تھی اور وہ کئی سال تک اس کی مزاحمت کرتے رہے، حتیٰ کہ مشرقی پاکستان میں کئی ایسے واقعات پیش آئے جنہوں نے انہیں یہ اقدام کرنے پر مجبور کر دیا۔ میجر جنرل امراؤ خان کے مطابق مشرقی پاکستان اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر شاہد علی کے قتل سے تو پیمانہ صبر لبریز ہو کر چھلک پڑا۔ یہ انگریزی کہاوت کے مطابق اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ثابت ہوا۔ لیفٹیننٹ جنرل عتیق الرحمان، جو جنرل یحییٰ خان کے مارشل لا کے دوران مغربی پاکستان کے گورنر اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر رہے، وہ اپنی خود نوشت بیک ٹو دا پویلین کے صفحہ نمبر 99 پر لکھتے ہیں کہ بطور وائس چیف آف جنرل اسٹاف میں ڈائریکٹر ملٹری آپریشن جنرل پیرزادہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر حکومت یا کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان پورے ملک میں مارشل لا لگانے کا فیصلہ کرے تو کیا ہمارے پاس اس حوالے سے کوئی لائحہ عمل تیار ہے؟ میں نے جنرل پیرزادہ کو کہا کہ جب تک میں یہ معاملہ چیف آف جنرل اسٹاف جنرل یحییٰ خان سے ڈسکس نہ کر لوں، اس حوالے سے کوئی قدم نہ اٹھایا جائے۔ میں نے جنرل یحییٰ خان اور انہوں نے جنرل ایوب خان سے بات کی۔ اگرچہ ایوب خان اور سکندر مرزا بہت گہرے دوست تھے، مگر فوری طور پر جواب موصول نہ ہوا۔ آخر کار ہمیں گو اہیڈ مل گیا اور ڈے کے مطابق منصوبہ تیار کرنے کا کہہ دیا گیا۔ میں اور چیف آف سٹاف جنرل موسیٰ GHQ میں رہے، جبکہ جنرل پیرزادہ کو جنرل یحییٰ خان کے پاس کراچی بھیج دیا گیا۔ مارشل لا لگانے کے منصوبے کی ایک کاپی میرے جبکہ دوسری جنرل پیرزادہ کے پاس تھی۔ عائشہ صدیقہ اپنی کتاب ملٹری انکارپوریٹڈ انسائیڈ پاکستانز ملٹری اکانومی میں کابینہ اجلاسوں سے متعلق دستاویزات کے حوالے سے یہ دعویٰ کرتی ہیں
کہ جنرل ایوب خان نے بطور سپہ سالار کابینہ سے منظوری حاصل کیے بغیر امریکہ کا دورہ کیا تاکہ فوج کے لیے امداد حاصل کی جا سکے۔ پاکستان کے پہلے مقامی کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کے امریکی حکام سے رابطے تو پہلے ہی سے استوار ہو چکے تھے، اور ان کی سب سے بڑی کامیابی بھی یہی خیال کی جاتی ہے کہ وہ امریکی امداد کے حصول میں کامیاب رہے، مگر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سیکرٹری دفاع میجر جنرل اسکندر مرزا اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے سویلین حکومت کو بائی پاس کرنے کی ٹھان لی تھی، اور ان دونوں نے مارشل لا لگانے سے پہلے امریکی حکام سے ملاقات کر کے انہیں اپنی وفاداری کا بھی یقین دلا دیا تھا۔ مصنفہ عائشہ جلال اپنی تصنیف دا اسٹیٹ آف مارشل رول دا اوریجنز آف پاکستانز پولیٹیکل اکانومی آف ڈیفینس میں صفحہ نمبر 131 پر ایوب خان اور اسکندر مرزا کی وزیر اعظم لیاقت علی خان سے اجازت لیے بغیر امریکی سفیر سے ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتی ہیں، مشرق وسطیٰ سے چکنا کر دینے والی خبروں، کابینہ میں رد و بدل کے بعد غیر یقینی صورتحال اور عوام کے مزاج میں آنے والی تبدیلی نے ایوب خان اور اسکندر مرزا کو وزیر اعظم لیاقت علی خان کو نظر انداز کرنے پر قائل کر دیا۔ پاکستان کو اسلحہ درکار تھا، اس کے حصول کا واحد راستہ اسلحہ کی فراہمی کو مشرق وسطیٰ کے دفاع سے منسلک کرنے کا وہ جوا تھا جو کھیلا جا سکتا تھا۔ لندن میں کامن ویلتھ ملٹری سٹاف کے اجلاس میں شرکت کے لیے روانگی سے پہلے وہ دونوں اس موضوع کو امریکی سفیر کے ساتھ ملاقات میں زیر بحث لائے اور ان پر واضح کیا کہ مشرق وسطیٰ کا دفاع پاکستان سے جڑا ہوا ہے۔ جنرل ایوب خان امریکی سفیر جیمز لینگلے کو اپنے خیالات اور ارادوں سے باخبر کرتے ہوئے یہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان میں صرف ڈکٹیٹرشپ ہی چل سکتی ہے۔ امریکی حکام نے اپنے سفیر لینگلے کے ذریعے ایوب خان کے منصوبے کی توثیق کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ محدود مدت کے لیے ڈکٹیٹرشپ کو بطور استثناء جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل اپریل 1958 میں دورہ امریکہ کے دوران جنرل ایوب خان امریکیوں کے دل جیت چکے تھے اور اب تو باقاعدہ گرین سگنل بھی مل چکا تھا۔ 7 اکتوبر 1958 کو ڈی ڈے یعنی پہلے سے تیار کیے گئے فوجی انقلاب کے منصوبے پر عمل درآمد کا دن آ گیا۔ بظاہر صدر پاکستان میجر جنرل اسکندر مرزا نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد وزیر اعظم فیروز خان نون کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتوں کو گھر بھیج دیا۔ ملک گیر مارشل لا نافذ کر کے افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تعینات کر دیا گیا۔ حقائق کی روشنی میں یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں پہلے مارشل لا کے نفاذ کو امریکی تائید و حمایت حاصل تھی، یا کم از کم امریکی حکام اس سے پیشگی آگاہ تھے اور انہوں نے فوجی انقلاب کی راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی۔ الطاف گوہر جو ایوب خان کے بااعتماد سول سرونٹس میں شامل رہے، انہوں نے اپنی کتاب پاکستان's فرسٹ ملٹری رولر میں صفحہ نمبر 148 پر امریکی سفیر کا ایک خفیہ مراسلہ نقل کیا ہے جو اس ضمن میں خاصی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ لکھتے ہیں، کراچی میں امریکی سفیر لینگلے نے 4 اکتوبر 1958 کو صبح 2 بجے نائٹ ایکشن پیغام روانہ کیا، جس کے ساتھ ہدایت تھی کہ مکتوب علیہ کو یہ پیغام فوری طور پر دیا جائے، خواہ اس کے لیے انہیں نیند سے بیدار ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ پیغام امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ نے صبح 6:42 پر وصول کیا۔ اس پیغام کے مطابق اسکندر مرزا نے مسٹر لینگلے کے استفسار پر انہیں بتایا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر پاکستان میں حکومت سنبھال کر مارشل لا نافذ کر دیں گے اور اس سلسلے میں موجودہ دستور کو معطل کر دیا جائے گا۔ نیا دستور بنانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور 15 فروری کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے۔ جنرل ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہوں گے اور جنرل امراؤ خان مشرقی پاکستان میں ان کے ڈپٹی ہوں گے۔ یہ دونوں اور چیف آف سٹاف جنرل موسیٰ خان وہ افسران ہیں جنہیں قبل از وقت صدر کے منصوبے سے کسی حد تک آگاہ کر دیا گیا ہے۔
ایوب خان 6 اکتوبر کو کراچی آئیں گے اور یہاں وہ صدر مملکت اور اپنے متعلق فرامین کی تیاری سے متعلق بات چیت کریں گے۔ اقتدار پر رات کی تاریکی میں قبضہ کیا جانا ہے۔ کراچی اور دیگر شہروں میں فوجی دستوں کی تعیناتی ہو رہی ہے۔ مشرقی پاکستان میں فوجی دستوں کو اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے سرحدوں پر بھیج دیا گیا تھا۔ اب انہیں مارشل لا کے نفاذ کے لیے واپس بلایا جا رہا ہے۔ اسکندر مرزا کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں فوج کو اقتدار پر قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، کیونکہ فوج کے اندر سے جنرل ایوب خان پر ان کے ماتحت جنرلوں اور بریگیڈیئرز کا دباؤ ہے۔ یہ تھی پہلے مارشل لا کی ابتدائی کہانی۔ پاکستان میں مارشل لا کی تاریخ بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایوب خان جو کمانڈر ان چیف کے علاوہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بھی بن چکے تھے، انہیں وزیر اعظم کا منصب سنبھالنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841053 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔